اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء میں نماز کی فضیلت۔ حدیث 206، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ وجاہت: اللہ کی نکٹتا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا صرف انہی 3 مقامات کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے سفر کرنے پر ثواب نہیں، صرف ضرورت پوری ہوتی ہے۔ نوکری، تجارت، علم حاصل کرنے کے لیے جانا جائز ہے، وہ بھی کسی اسلامی ملک میں۔ استھائی طور پر کسی غیر اسلامی ملک میں جا سکتا ہے، بشرط کہ وہ وہاں کے اسلامک سینٹر یا مسجد سے جڑا رہے اور کچھ نہ کچھ وقت غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے پر خرچ کرتا رہے۔ تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر سورۃ نساء 4 آیت 97-100۔ حدیث 207، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز مسجد حرام بیت اللہ کے سوا دوسری تمام مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ وجاہت: میری مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔ حدیث 208، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چاشت کی نماز 2 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہ پڑھتے۔ ایک جب مکہ مکرمہ آتے تو ضرور پڑھتے، کیونکہ وہ مکہ میں چاشتگی کے وقت آتے تھے۔ طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور دوسرے جس دن قباء جاتے تو اس دن بھی نماز چاشت پڑھتے تھے۔ وہ ہر ہفتے مسجد قباء میں بھی جاتے۔ جب مسجد قباء میں داخل ہوتے تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنے کو برا خیال کرتے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل جایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا ہے، اور میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ رات یا دن میں جب چاہے نماز پڑھے، ہاں جان بوجھ کر سورج نکلتے یا غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھے۔ وجاہت: بعض نیک اعمال کی ادائیگی کے لیے کسی دن کو متعین کرنا اور پھر اس پر ہمیشگی پابندی کرنا جائز ہے۔ حدیث 209، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ وجاہت: بلا شبہ یہ فضیلت زمین کے کسی اور ٹکڑے کو حاصل نہیں، حقیقت میں یہ حصہ ٹکڑا جنت ہی کا ہے، اور آخرت کے ذہن میں اسے جنت ہی کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی منتخب حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دیں۔